اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احرف التفسیر والمفاجأۃ والاستقبال اے تفسر المفردہ نحو ھذا الی آخرہ۔ میرا درس آپ لوگوں کے ساتھ جو چل رہا تھا وہ حروف کے سلسلے سے چل رہا تھا۔ ماہ مبارک ماہ محرم الحرام میں تھوڑا سا وقفہ ہوا، 2 ہفتے کا گیپ ہوا، اور اس کے بعد درس کا پھر سے آغاز ہو رہا ہے۔ اور جو گزشتہ درس ہمارا ہوا تھا وہ حروف شرط و تفصیل و مصدر کے سلسلے میں تھا، وہ مکمل ہوا تھا۔ اور آج حروف تفسیر و مفاجہ اور استقبال سے متعلق درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حروف تفسیر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ما قبل کے کلام کی وضاحت اور تبیین کے لیے کچھ حروف کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو حروف تفسیر کہتے ہیں۔ اور مفاجہ، جیسا کہ نام سے واضح ہے، ما بعد کچھ ناگہانی چیزیں رونما ہوتی ہیں اس حرف کے، اسے حرف مفاجعہ کہتے ہیں۔ اور استقبال ان حروف کو کہتے ہیں، حروف استقبال کے، جن کی وجہ سے جس فعل پہ، جس جملے پہ داخل ہو رہے ہیں یہ حروف، وہ فعل مخصوص ہو جاتا ہے استقبال سے۔ اس کی مختصر تفصیل آگے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے حرف تفسیر یا احرف التفسیر فرماتے ہیں اے تفسر المفردہ۔ حرف تفسیر میں الباب جو حروف تفسیر میں وہ اے ہے، تفسیر کے لیے آتا ہے۔ یہ جو تفسیر کرتا ہے، یہ مفرد کی بھی تفسیر کرتا ہے، جملے کی بھی تفسیر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اے تفسر المفردہ، اے تفسیر کرتا ہے مفرد کی، نحو ھذا اسجد اے ذہب۔ اسجد جو ہے وہ سونے کو کہتے تو ہیں، لیکن اتنا کامن اور مستعمل و مشہور لفظ نہیں ہے سونے کے لیے، زر کے لیے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کہنے والا سمجھ رہا تھا کہ کچھ مبہم رہ سکتا ہے، اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، آگے چل کے کہا اے ذہبون۔ یہ تو اے جو ہے اس نے واضح کیا، کس چیز کو واضح کیا؟ واضح کیا اسجد کو۔ ھذا اسجد یعنی یہ کیا ہے؟ ذہب ہے، سونا ہے۔ یہاں پر 3 چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ارکان تفسیر کہتے ہیں، ایک مفسر ہے، ایک مفسر ہے، ایک ادات تفسیر ہے۔ مفسر اسجد ہوا، مفسر جو ہے وہ ذہب ہوا، اور ادات تفسیر یہ ہے اے۔ آگے بڑھیے، والجملتا، یہ مفردہ پہ عطف ہے، یعنی اے تفسیر کرتا ہے مفرد کی بھی اور جملے کی بھی۔ جیسے ترمیننی بالطرف اے انت مذنبن، تم مجھے کنکھیا کے دیکھتے ہو، بالطرف یعنی آنکھ کے گوشے سے، کونے سے دیکھتے ہو، مطلب تھوڑا سا آنکھ ترچھی کر کے دیکھتے ہو، کنکھیا کے دیکھتے ہو۔ اور یہ تمہارے دیکھنے کا انداز کیا ہے؟ یعنی تم بتانا چاہتے ہو اے انت مذنبون، یعنی تم گنہگار ہو۔ تو یہ ترمیننی جو ہے بالطرف، ترمیننی بالطرف یعنی تم کنکھیا کے مجھے دیکھتے ہو، یہ ابھی مبہم ہے۔ کیوں ایسا دیکھ رہا ہے دیکھنے والا؟ یہ واضح ہو رہا ہے اے کے ذریعے سے، اے انت مذنبون، ٹھیک ہے۔ کہنے والا، قائل، یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے ترچھی نگاہ سے دیکھ کر کے یہ بتانا چاہتے ہو کہ میں گنہگار ہوں، ٹھیک ہے۔ اے انت مذنبون، یہاں انت جو ہے مبتدا، مذنبون خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اس میں خبریہ ہوا۔ تو آپ نے دیکھا اے نے جیسے اسجدن کی تفسیر کی تھی اور ذہب کے ذریعے سے، ویسے ہی ترمیننی بالطرف کی جملے کی تفسیر کی ہے، جملے کے ذریعے سے، انت مذنبون کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اے مفرد کی تفسیر کرے یا مفرد کو تفسیر کرے، بیان کرے، تو ما بعد اے جو ہے وہ تابع ما قبل اے ہے اعراب میں بدل ہونے کے سبب۔ اب وہ بدل کل بھی ہو سکتا ہے اور بدل بعض بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ذہبن یہ مفرد ہے تو ذہبن بدل ہے، اعراب کے لحاظ سے وہی اعراب رکھتا ہے کہ جو اسجدن کا ہے۔ اور جملہ مفسرہ جو ہے،
جملہ تفسیریہ وہ تو پتہ ہے محل اعراب نہیں رکھتا، وہ جملات آپ پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے. جملات کی جو 14 قسم بیان کی گئی ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اعراب رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے. جو محل اعراب نہیں رکھتے اس میں سے جملہ تفسیریہ ہے، ٹھیک ہے. اب آ جائیے ان. فرماتے ہیں ان تفسر الجملہ، ان جو ہے وہ جملوں کی تفسیر کرتا ہے. اوپر بتایا تھا کہ مفرد کی بھی تفسیر کرتا ہے اے، اور جملے کی بھی. ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان تفسر الجملہ، جملے کی تفسیر کرتا ہے، جملوں کی. وحکمها ان تکون واقعتا بین جملتین فی الاولی منہما معنی القول دون لفظہ. اچھا یہ ان جو آتا ہے جملے کی تفسیر کرتا ہے تو ظاہر سے پتہ پہلا والا جملہ مبہم تھا، اس کی تفسیر بیان کی جا رہی دوسرے والے جملے سے ان کے ذریعے سے. تو یہ دونوں جملے کیسے ہوتے ہیں؟ کون سے دو جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے؟ فرما رہے ہیں ایسے دو جملوں کے درمیان یہ ان واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جن میں سے پہلا والا جملہ جو ہے نا وہ مادہ قول تو نہیں رکھتا لیکن مفہوم قول رکھتا ہے، معنی قول رکھتا ہے، لفظ قول نہیں ہے. کالا کے بعد نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اس لیے کالا کے بعد نہیں آئے گا کہ کالا جو ہے وہ تو صریح ہے، اس کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. جو معنی قول ہو اس کو تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے. فرما رہے ہیں کہ تکون حکم، اس کا حکم کیا ہے ان کا؟ تکون واقعتاً، یہ ان واقع ہوتا ہے بین جملتین، ایسے دو جملوں کے درمیان کہ فی الاولی منہما معنی القول، کہ جن میں سے پہلے والے جملے میں قول کا معنی پایا جاتا ہے، دون لفظ ہی، لفظ قول یا مادہ قول نہیں. مثلا کالا کے بعد نہیں آئے گا، یقولوں کے بعد نہیں آئے گا، اقولوں کے بعد نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. وَأَن لا، پہلی شرط تو یہ تھی کہ دو جملوں کے درمیان واقع ہو جس میں سے پہلا والا جملہ جو ہے وہ معنی قول رکھتا ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ دو شرط ہے اس کی. ان لا يدخل علیہا حرف جر، کہ اس ان کے اوپر حرف جر داخل نہ ہو، چونکہ اگر یہ حرف جر داخل ہو جائے گا تو وہ ان مصدریہ ہو جائے گا، ان تفسیریہ نہیں کہلائے گا. یہ آپ لکھ لیجیے گا سائڈ میں. ان لا يدخل علیہا حرف جر، اس کے اوپر حرف جر داخل نہ ہو، ٹھیک، ان کے اوپر بے ان نہ ہو، من ان نہ ہو، صرف ان رہے گا. جیسے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، الہ یعنی نوح علیہ السلام، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنِعِ الْفُلْكَ، ہم نے وحی کی نوح کو کہ میری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ، ٹھیک ہے، کشتی بناؤ ہماری نگاہوں کے سامنے. ہم نے وحی کی کہ کشتی بناؤ، أَنِ اصْنِعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ. ہم نے وحی کی، وحی میں کہنا ہے یہ کہ ہم نے نوح سے کہا، مگر کہا یعنی کالا کا لفظ نہیں استعمال ہوا، قلنا نہیں ہے. اوحینا معنی قول پایا جا رہا ہے. اب یہاں پر جو ان آیا ہے وہ ان تفسیریہ ہے. اوحینا کی تفسیر کر رہا ہے کہ ہم نے کیا وحی کی نوح کو علیہ السلام کہ فلک بناؤ، کشتی بناؤ ہمارے سامنے. پھر فوائد میں کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں، غور سے آپ لوگ سماعت فرمائیے گا، اور جتنا ممکن ہو سکے ابھی یا بعد میں اپنی کتاب میں نوٹ بنائیے گا، تحریر کیجیے گا نوٹس. انما اشترط ان یکون معنی القول دون لفظہ. یہ جو شرط رکھی گئی ہے، میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے لیکن آپ کتاب سے بھی سن لیجیے اور پڑھ لیجیے کہ یہ جو شرط رکھی گئی ہے کہ معنی قول پایا جاتا ہو، معنی قول کے بعد یہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ان، نہ کہ لفظ قول، کالا کے بعد نہیں آتا، کالا یقولوں کے بعد. کیوں؟ لأن القول الصریح لا يحتاج الى تفسیر، اس لیے کہ جو قول صریح ہے، واضح ہے، مبین ہے، ٹھیک ہے، اس کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. لکون الجملۃ تقع مفعولا لہو، کیوں اس کی تفسیر نہیں ہوگی؟ کیونکہ قالا کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ مادہ قول کا مفعول ہوتا ہے. لہو یعنی قول، یہ مفعولاً لہو کے بیچ میں کوما بنا دیجئے آپ لوگ تاکہ وہ مفعولاً لہو نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. یہ سوء تفاہم نہ ہو کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو جملہ آتا ہے مفعول لہو ہوتا ہے. مفعول لہ نہیں، مفعولاً الگ ہے اور لہو الگ ہے. اس لیے کہ جملہ جو واقع ہوتا ہے قالا کے بعد وہ مفعول ہوتا ہے، محلاً منصوب ہوتا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، لہو یعنی قول کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے.
اس کے بعد فرماتے ہیں منہم یعنی نحات، منہم ہم یعنی نحات نحوی حضرات، منہم من عد اذا من حروف التفسیر، بہت سے نحویوں نے اذا کو بھی حروف تفسیر میں شمار کیا ہے۔ اذا کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے، مگر اذا کو اذا تفسیریہ نہیں بیان کیا گیا تھا، مثلا اذا فجائیہ وغیرہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں اذا جو ہے کہتے ہیں ایک اذا کے لیے ایک حکم بڑھا رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں اس درس میں، کہتے ہیں بعض نحویوں کا یا کچھ نحویوں کا یہ کہنا ہے کہ اذا جو ہے وہ حروف تفسیر میں سے ہے، شمار کیا، عدہ یعنی شمار کیا ہے اذا کو حروف تفسیر میں سے۔ فتقول، پس آپ کہیں گے، اس طریقے سے یہ اس میں فتقول جو ہے نا، یہ تقولو جو ہے یہ بریکٹ کے اندر رکھ کر کے آپ پڑھیے گا تو جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات واضح ہو جائے گی۔ تقولو نہلت الماء اذا شربتہ، تم کہو گے میں نے پانی پیا جب تم نے پانی پیا ہو، ٹھیک ہے، جب تم نے پانی پیا ہو۔ یہ نہلتو بمعنی خوردم است، بمعنی نوشیدن است، وہی پانی پینے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، جو شربتو کے معنی میں ہے، لیکن نہلتو واضح نہیں ہے، اتنا رائج نہیں ہے۔ جیسے اوپر اسجدن کا لفظ آیا تھا، اسجدن ذہب کے معنی میں ہے، زر کے، سونے کے، مگر مستعمل نہیں اتنا۔ اسی طریقے سے شربتو مستعمل ہے پانی پینے کے معنی میں، نہلتو نہیں، حالانکہ وہی معنی ہے۔ تو اب شربتو نے تفسیر کی نہلتو کی، مگر حرف تفسیر یہاں پہ تو کچھ آیا نہیں ہے اذا کے علاوہ، تو آپ کو اذا کو حرف تفسیر ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وہ حکم تا، اب یہاں پر جو شربتو میں تا ہے اس کو سنیے گا، حکم دیکھیے گا، پڑھیے گا اور سنیے کیا ہے یہ حکم تا فی المفسر، مفسر میں جو بعد میں آ رہا مفسر ہے، اور جو حرف تفسیر سے پہلے وہ مفسر ہے، پتہ ہے میں نے عرض کیا اوپر۔ تو جو مفسر میں یعنی شربتو میں تا ہے، اس الواقع بعدہا، جو اذا، ہا یعنی اذا کے بعد واقع ہوا ہے شربتو مفسر، اس میں جو تا ہے اس کو حکم کیا، ان تکون مفتوحتاً للمخاطب، مخاطب کے صیغے کے طور پر استعمال ہو گیا اور مفتوحہ استعمال ہوگا، یعنی شربتہو کہا جائے گا، شربتہو نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کہنے والا پورا جملہ کہہ رہا ہے، تقولو نہلت الماء اذا شربتہو، کہو گے تم میں نے پانی پیا کہ جب پانی پی لیا ہو، کہو گے تم نہلت الماء جب تم نے شرب کر لیا ہو، شربتہو اذا شربتہو، جب تم نے شرب کر لیا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیے فائدہ نمبر 3 میں، فرماتے ہیں اذا قیل اشرت الیہ ان لا تفعل، جب یہ کہا جائے اشرت الیہ ان لا، اب اس لا کے بعد تفعل کو کیا پڑھا جائے گا؟ فرماتے ہیں تفعلو بھی پڑھا جا سکتا ہے، تفعلا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور تفعل بھی پڑھا جا سکتا ہے، 3 وجہ جائز ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اگر کوئی اس طریقے سے جملہ کہے اشرت الیہ، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کام کو نہ کرو، تو اس کام کو نہ کرو، یہ لا تفعل جو ہے یہ تفعلو، تفعلا، تفعل تینوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جاز تقدیر لا نافیہ، لا کو جو ہے لا نافیہ فرض کرنا جائز ہے، تو رفع جائز ہو جائے گا، پھر رفع المضارع، ٹھیک ہے، علا یعنی آپ کہیں گے اشرت الیہ ان لا تفعلو، چونکہ لا نافیہ کے بعد مضارع مرفوع ہوتا ہے، لا یضرب زید، علا جعل ان مفسرتن، اس بنیاد پر کہ آپ ان کو جو ہے وہ ان مفسرہ مانیں گے، ٹھیک ہے، ان وہ کیا ہوگا، ان مفسرہ ہو جائے گا، علا جعل ان مفسرتن ان لا تفعل، ٹھیک ہے، تو ان مفسرہ ہو گیا، اور لا جو ہے لا نافیہ ہے، اور تفعل فعل مضارع مرفوع۔ اور اس کے بعد 2 وجہ اور جو جائز ہیں اس کو اگلے درس میں بیان کر رہا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔